بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک پر آنے والے تمام خواتین و حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے سورہ یاسین کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ 10 بار، یہ کوئی کم فضیلت کی بات نہیں ہے، اور یہ فضیلت کتاب فضائل القرآن میں لکھی گئی ہے۔ یاسین پڑھنے سے حاجت پوری ہو۔ حضرت عطا بن ابی رباح جو کہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات چاہے دینی ہو یا دنیوی یا اخروی یا متعلقاً تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی، اور یہ فضیلت بھی کتاب فضائل القرآن میں واضح ہے۔ یاسین کی تلاوت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ حضرت موقل بن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ انشاءاللہ تعالی دونوں ہی معاف کر دیے جائیں گے، بس اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی و سمت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، سعادت مند ہے وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہے وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی رات میں سورہ یاسین پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کی بخشش ہوئی ہوگی، اور جس نے سورہ حامیم اور الدخان پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کی بخشش ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قریب الموت شخص یعنی جو شخص مرنے کے قریب ہو اس پر یاسین پڑھا کرو۔ اس کی کیا فضیلت ہے، اس ضمن میں امام احمد بن حنبل نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ غزیف بن الحارث سوالی جو کہ ایک صحابی ہیں، ان کی موت کا وقت قریب تھا کہ ان کے قریب لوگ جمع ہو گئے، تو وہ ان سے کہنے لگے، کیا تم میں سے کوئی یاسین کی تلاوت کرتا ہے؟ تو صالح بن شریع السقونی نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، اور جب وہ 40 آیات کی تلاوت کر چکے تو ان کی روح قبض ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مشائخ کہا کرتے تھے، اگر میت کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کی بنا پر اس سے تخفیف ہو جاتی ہے، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ یاسین روز قیامت ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے گی، کیونکہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشش کرتی ہے۔ خوب سن لو، وہ سورت یاسین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی تمنا ہے کہ ان کے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ سورت یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو سورت یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس شخص نے شام کو سورت یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ سورت یاسین وہیں پر ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ گھر کی خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بہت ہی افضل ہے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور سورہ یاسین تو حدیث مبارک کی روشنی میں قرآن کا دل ہے، اور اس کے پڑھنے کے بہت سارے فضائل احادیث کی روشنی میں آپ تک ہم نے پہنچا بھی دیے۔ انہی فضائل کے پیش نظر یہ گھر میں برکت اور خیر کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ جس شخص نے
خالص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو پھر اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اس شخص کو اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ سورہ یاسین کے بہت سے فضائل شیئر کیے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔